امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دوسری مدت کے پہلے ہی دن امریکی ادارے برائے بین الاقوامی ترقی کو محکمہ خارجہ سے منظم کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ 20 جنوری کو جاری کیے گئے یہ ایگزیکٹو آرڈرز کے مطابق تمام غیر ملکی امداد 90 دن کے لیے روک دی گئی ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں دنیا بھر میں 10,000 سے زیادہ ملازمین میں سے صرف 611 کو ضروری عملے کے طور پر برقرار رکھا جائے گا، اور امریکہ کی طرف سے بھی فراہم کی جانے والی سالانہ $72 بلین کی امداد جو عالمی انسانی امداد کا 42% ہے، اب خطرے میں ہے۔ ناظرین، امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی کی جانب سے 130 ممالک میں غربت، بیماریوں اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کیا جا رہا تھا۔ یہ ادارہ 1961 میں صدر جان ایف کینیڈی نے قائم کیا تھا، اور گزشتہ سال اس ادارے نے $43.79 ارب کی امداد فراہم کی۔ سب سے زیادہ امداد یوکرین، ایتھوپیا، اردن، کانگو، صومالیہ، یمن، افغانستان، نائجیریا یا جنوبی سوڈان اور شام کو دی گئی، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انتظامیہ ہے ان کے مطابق یہ ادارہ امریکی مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ بالکل، اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس فیصلے کے سب سے سنگین اثرات صحت کے شعبے پر پڑ رہے ہیں۔ نائجیریا میں HIV کے 2 ملین مریضوں میں سے 1.6 ملین امریکی ایڈز امدادی پروگرام سے علاج کروا رہے تھے، اور اب وہ یہ علاج نہیں کروا پائیں گے۔ اسی طرح افریقہ میں ملیریا کے خلاف مہم مکمل طور پر رک گئی ہے۔ گھانا اور کینیا میں کیڑے مار دوائیاں اور مچھردانیاں جو یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہا تھا، امریکن ایڈ کے تحت پروگرامز ہو رہے تھے، وہ بھی سب رک گئے ہیں۔ صرف گزشتہ سال میں 5,97,000 افراد ملیریا سے ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر 5 سال سے کم عمر بچے ہیں۔ ہیٹی میں بھی HIV کے ایٹ لیسٹ 1.5 لاکھ مریضوں کا علاج ڈسیجن سے متاثر ہو گیا۔ ناظرین، بات کی جائے تھا لینڈ میں، تو وہاں پہ میانمار کی سرحد پر قائم پناہ گزیر کیمپوں میں طبی سہولیات کی فراہمی بند ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا پناہ گزینوں کے کیمپس میں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ امریکہ وہاں 55% امداد فراہم کرتا تھا۔ میانمار میں 2 ملین لوگ قحط کے خطرے سے دوچار ہیں، اور خانہ جنگی اور قدرتی آفات نے پہلے ہی لوگوں کی زندگیاں مشکل کر دی تھیں۔ اب امداد کی کمی کے خطرے نے مزید پریشانی پیدا کر دی ہے۔ یہ وہی میانمار ہے جہاں سرد جنگ کے دوران امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے جنگ کو ہوا دی اور پھر علاقے کو غیر مستحکم حالت میں چھوڑ دیا۔ بالکل، اور ناظرین امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اعلان کیا تھا کہ زندگی بچانے والی امداد جاری رہے گی، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہو رہا۔ سابق US ایڈ کے ایک آفیسر کے مطابق $340 ملین کی خوراک تقریباً 5 لاکھ ٹن راستے میں یا کہیں گم ہو گئی ہے یا پھنس گئی ہے، اس پروسیس میں رک گئی ہے۔ امدادی تنظیموں کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ کون سی امداد جاری رکھی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں۔ US ایڈ کے زیادہ تر ملازمین اس وقت چھٹی پر بھیج دیے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے امدادی درخواستوں پر بھی کام نہیں ہو رہا۔ ناظرین، سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ قحط سے متعلق انتباہی نظام فیوز نیٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ یہ نظام 1985 میں مشرقی اور مغربی افریقہ میں ہولناک قحط کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ صرف 2024 میں اس نے 34 ممالک کے بارے میں 1000 سے زائد رپورٹس جاری کیں۔ ٹیکسس A&M یونیورسٹی کے پروفیسر اینڈرو یونائٹسٹس جو 2001 سے 2006 تک US ایڈ کے سربراہ تھے، ان کا کہنا ہے کہ فیوز نیٹ کو بند کرنا گاڑی کی سٹیئرنگ نکال دینے کے مترادف ہے۔ اور ناظرین، یہ وہی ادارہ ہے جس نے غزہ میں ہونے والے قحط کی خبر بھی بریک کی تھی، جس کو بائیڈن نے ریموو کروا دیا تھا۔ یہاں کو یہ بھی بتائیں کہ سوڈان میں ٹن سے زیادہ خوراک جو 20 لاکھ لوگوں کے لیے 1 مہینے کی غذا ہے، وہ بس گوداموں میں پڑی سڑ رہی ہے۔ اس میں دالیں، چاول، گندم، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ ٹرمپ کی 90 دن کی یہ جو پابندی ہے، ختم ہونے تک کچھ اشیاء کی میعاد ختم بھی ہو جائے گی، وہ ایکسپائر ہو جائیں گی۔ امریکی صدر نے ایلون مسک کو حکومتی اخراجات کم کرنے کے ذمہ دار تو بنایا ہے۔ ایلون مسک خاص طور پر وہ انسان ہے جو US ایڈ کو مجرمانہ تنظیم قرار دیتے ہیں، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود ہی اپنی امداد ضائع کر رہے ہیں۔ بالکل ناظرین، اور یہ امداد ضائع کرنا بھی تو امریکی ٹیکس پیئر کے پیسے کا ضائع ہے، جہاں ان کا یہ خدشہ ہے کہ امریکہ کو اپنے ٹیکس پیئر کا پیسہ باقی دنیا میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہاں یہ بھی ایک ضائع ہے۔ اور ناظرین، امدادی تنظیموں کو پچھلے کام کی ادائیگیاں بھی نہیں کی جا رہی ہیں۔ 4 ٹھیکیداروں نے بتایا کہ US ایڈ ان کے $100 ملین سے زائد واجب الادا ہیں۔ ایک ٹھیکیدار کا کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری سے پہلے مکمل کیے گئے کام کی بھی ادائیگی نہیں کی گئی۔ امدادی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ جب تک پچھلی ادائیگیاں نہیں ہوں گی وہ کام دوبارہ شروع نہیں کر سکتی۔ اور US ایڈ کے ملازمین کے ساتھ بھی بہت ہی زیادہ سخت سلوک کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں ہیڈ کوارٹر تک ان کی رسائی بند کر دی گئی ہے۔ پانی اور صفائی کے شعبے کی ایک ماہر نے بتایا کہ 28 جنوری کو اسے اور درجنوں دیگر ملازمین کو اتنی جلدی میں نکال دیا کہ وہ اپنے ای میلز اور رابطوں کی فہرست تک نہیں
نہیں بچا سکے۔ ایک اور ملازم آن لائن جو ہے انہوں نے کہا کہ مونٹینا سے وہ کام کرتی تھیں، وہ کہتی ہیں کہ انتہائی ظالمانہ اور بے معنی یہ ساری جو ہے ریزگنیشنز اور فائرنگ ہو رہی ہے، اور اس کی بربادی بہت زیادہ حیران کن ہوگی۔ ناظرین، غزہ میں بھی انسانی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ فیوز نیٹ نے دسمبر میں خبردار کیا تھا کہ 2025 کے شروع میں شمالی غزہ میں قحط پڑ سکتا ہے۔ امریکی سفیر برائے اسرائیل جیک لیو نے اس رپورٹ کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا اور اسے واپس لے لیا گیا۔ اب یہ رپورٹ مزید جائزے کے لیے بھی روک دی گئی ہے۔ افریقی ممالک کی بات کی جائے تو وہاں قحط کی صورتحال پر نظر رکھنے والے انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے تجزیہ کار کرس نیوٹن کہتے ہیں کہ 2000 کی دہائی میں قحط دنیا سے ختم ہو رہا تھا، لیکن اب ایک بار پھر سیاست اور جنگ کا ہتھیار بن رہا ہے۔ اور مانا نیوٹریشن کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مارک مور کہتے ہیں کہ غذائی اجزاء بنانے والی کمپنیوں کو روکنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے کہ US ایڈ کے بغیر لاکھوں بچے غذائی قلت کا سامنا کریں گے اور شاید ان کی موت بھی واقع ہو جائے۔ ہماری مدد پر تقریباً ہر کوئی متفق ہے کہ بھوکے بچوں کو ہنگامی امداد کی ضرورت ہے اور ان امداد کو نہیں روکنا چاہیے۔ تھائی لینڈ میں بھی انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کو میانمار کی سرحد پر 7 پناہ گزیر کیمپوں میں چلنے والے ہسپتال اور کلینک میں فوری انتظام کو فوری بند کر دیا گیا ہے اور حاملہ خواتین اور بچوں سمیت مریضوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ وہ اب ادویات اور طبی آلات تک رسائی سے محروم ہیں۔ ایک بزرگ خاتون کو جو پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا تھیں اور آکسیجن پر انحصار کرتی تھیں، ان کو بھی ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ان خاتون کا خاص طور پر انتقال بھی ہو گیا ہے۔ ناظرین، ہیٹی کی بات کی جائے تو وہاں بھی ہمیشہ سے ایک ہیومینیٹیرین کرائسس رہا ہے۔ وہاں پہ ایڈز کے مریضوں کے علاج کا پروگرام جسے وزارت خارجہ کی طرف سے استثناء حاصل تھا، وہ بھی اب تک بند ہے کیونکہ انہیں کوئی فردر تحریری ہدایات نہیں ملی۔ یہ پروگرام حاملہ خواتین کو ادویات فراہم کرتا ہے تاکہ ان کے بچوں کو HIV منتقل نہ ہو۔ اور ہیٹی میں ناظرین 1,50,000 ایڈز کے مریضوں میں سے نصف سے زیادہ کا علاج پینا فارم پروگرام کے تحت ہو رہا ہے۔ 2024 میں امریکہ نے ہیٹی کو انسانی امداد کا 60% یعنی $208 ملین فراہم کیے گئے تھے۔ تو اس وقت معاملات بہت زیادہ سخت ہیں، بہت ہیں پوری دنیا بھر میں، اسپیشلی ایشین کنٹریز اور افریقن کنٹریز جو سب سے زیادہ مقدار میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایڈ پر ڈیپینڈ کرتی تھیں، خاص طور پر اپنے ہیلتھ کیئر پروسیسز کے لیے، HIV کی ٹریٹمنٹ کے لیے، ملیریا کی ٹریٹمنٹ کے لیے، جو بھی نیو نیٹل پوسٹ نیٹل میٹرنٹی ٹریٹمنٹس ہیں، یہ تمام جو بہت زیادہ اسینشل ہیلتھ کیئر سہولیات ہیں، ٹیکنیکلی یہ جینے اور مرنے کا فیصلہ کرنے والی سہولیات ہیں، اب یہ سب میسر نہیں ہوں۔ بالکل ناظرین، جہاں امریکی حکومت کے خدشات ہیں US ایڈ تک، اس میں وزن بھی ہے، اور کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گلوبل ایڈ میں کرپشن کا عنصر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ آڈٹ کر کے اس بات کو انشور کیا جائے کہ جو مستحق لوگ ہیں وہاں تک ایڈ کی فراہمی بند نہ ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔